اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اسلام ہمیشہ کے لیے دین حق اور غالب قرار پایا پر بات ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے، اس سے پہلے 2 پروگرام ہو چکے ہیں اس عنوان پر۔ آج یہ تیسرا مختصر سا پروگرام ہے اور یہ فتح مکہ کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اس عنوان کے دوسرے حصے میں کے آخر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ سے فرمایا، تم سے آج کوئی باز پرس نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سنن بہقی شریف حدیث کی کتاب ہے، سنن بہقی، وہاں پہ یہ حدیث درج ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران قریش اور اہل مکہ کے مسلمانوں پر مظالم کی درجہ خیز داستانیں سن کر کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے جواب کی توقع کر سکتا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی قائد نے اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کی ایسی مثال پیش کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کر کے عملی سلوک کر کے عملی مثال پیش کی؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو آج اکڑ کر مکہ میں داخل ہوتا اور اس پر اور اس کے ساتھیوں پر جو مظالم ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کا چن چن کر بدلہ لیتا، بلکہ مفتوح شہر میں قتل عام کا حکم دے دیتا؟ جو کچھ بھی ہوتا کم تھا، لیکن قربان جائیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، رہنمائے انسانیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو مسخر کرنا تھا اور لوگوں کو خدا کے دین کا گرویدہ بنانا تھا۔ برادران عزیز، فتح مکہ کے بعد دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی بلندی پر تشریف فرما تھے اور لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اور مختلف جماعتوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے توحید و رسالت کا اقرار کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر رائج خرابیوں سے بچنے کا عہد لے رہے تھے، یا اپنے خصوصی برائی سے بچنے کا ان سے عہد لیا، اس بات پر بیعت فرماتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ چوری نہیں کروں گا، زنا کا مرتکب نہیں ہوں گا، خون ناحق نہ کروں گا، لڑکیوں کو ہلاک نہ کروں گا، کسی پر بہتان نہ لگاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، ان کی نافرمانی نہ کروں گا، ان کا حکم مانوں گا۔ آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر محققین یا سیرت نگاران نے کے مطابق بیعت کی یہ شرائط خود اپنی حقانیت کا ثبوت تھی۔ جو شرائط آپ نے بیعت کی میں نے بیان کی ہے، سنی ہے، وہ خود آپ کی دین حق ہونے، آپ کا دین حق پر نبی پر حق ہونے اور دین حق ہونے، اسلام کا دین حق ہونے کا واضح ثبوت تھی۔ عام طور سے مکہ میں یہ اعتقاد تھا کہ مکہ میں صرف وہی غالب رہ سکتا ہے جسے خدا کی تائید حاصل ہو۔ یہ اعتقاد اس وقت بھی باقی تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش کو مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ ابرہہ کے حملے کے بعد یہ اعتقاد اور بھی قوی ہو گیا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ قریش خدا کے مقبول بندے ہیں۔ فتح مکہ نے اس اعتقاد کا رخ بدل دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ
کہ مسلمان مقبول الہی ہیں اور اب وہ اسلام اور مسلمانوں کے حامی بن گئے، اس کا اثر مکہ کے لوگوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آس پاس کے قبائل بھی آ کر اسلام قبول کر کر رہے تھے۔ جس کعبۃ اللہ کی بنیاد ایک موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رکھی، جس اعلیٰ ترین مقصد کے لیے اس کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھائی گئی، وہ مقصد تقریباً سینکڑوں سال نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اب 20 رمضان 8 ہجری سے فتح مکہ کے روز یہ تصور پھر دوبارہ زندہ ہوا، جن کو ناحق ان کے وطن سے بے وطن کیا گیا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ سے بے وطن کیا گیا تھا، ان کو عزت و شان سے واپس لایا گیا۔ فتح مکہ کے 15 روز بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قیام رہا۔ مکہ کے اطراف میں جو بت تھے، ان کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا۔ بتوں کے پرستاروں کو اس کی طاقت نہ ہوئی کہ اب کسی باطل معبود کو بچا سکتے۔ اب یہ تھا وہ تصور کہ جب اسلام حق ہوا، اسلام غالب ہوا اور اسلام کو عظمت نصیب ہوئی فتح مکہ سے، یہ اس موقع پر پھر یہ صورت اگر تلاوت کی جائے صورت نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں پر فتوحات کا سلسلہ بھی کھل گیا، اسلام و دین و غالب قرار پایا اور دوسرے باطل ادیان کو شکست ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو دل جمعی سے اسلامی تعلیمات کے فروغ حیا کی کام کرنے کی توفیق اور ان کا راستہ صاف ہوا، صراط مستقیم اور روشن سے روشن تر ہوتی چلی گئی، مسلمان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی عرف اعلیٰ تعلیمات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہوں بلکہ عمل کے مسلمان بنائے، ہمیں باہمی تفرقہ بازی، بہمی حیل و حجت اور ایک دوسرے کو یعنی نیچا دکھانے کی غلط روایتوں سے ہماری جان چھڑائے، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی رہے۔ یہ پروگرام کا تیسرا اور آخری حصہ تھا جو آج پایت تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔